یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی جب تمہیں غم ہو نا تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سہارا بنیں گی، تمہیں موٹیویٹ کریں گی۔ آج سارا زور ٹیبلٹ پہ لگایا ہوا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر بھی عام طور پر گولیاں دے دیتے ہیں ڈپریشن کی، آپ سو جاؤ آرام کرو۔ دو چیزیں کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہیں مصائب کو جھیلنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ایک صبر، صبر کا معنی روکنا، اپنی بریکوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ واویلا مچانا، بات بات پہ چیخو پکار کرنا اور بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کر لینا، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو روکنا سیکھو، بریکیں مضبوط کرو اپنی۔ آج کیا کہتے ہیں دنیا، کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو جب غصہ آ رہا ہو نا تو نکال دینا چاہیے، اس سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نہ، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں غصے کو برداشت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز جو قوت آپ کی استعمال ہوگی نا وہ قوت بڑھتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اگر اپنے ہاتھوں سے ویٹ اٹھاتے رہیں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے، ویٹ اٹھانے کی طاقت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو غصے کو جب برداشت کرنا سیکھیں گے تو برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی آپ کی، اور اگر غصہ جب آیا آپ نے نکال دیا، اگل دیا، تو اس سے آپ کی بریکیں فیل ہو جائیں گی۔ تو غصہ جاری کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے انسان، لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے، اندر سے وہ بگڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہیں، غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو اور بعض احکام ایسے ہیں جہاں غصہ جاری کر دینا جائز ہے، لیکن نارملی جو عمومی جو حکم ہے غصہ پینا۔ تو صبر، اس کے ذریعے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے مدد کیسے ملے گی؟ کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اچھے ہوں گے، اس کی محبت دل میں ہوگی تو قربانی آسان ہو جائے گی۔ اب مسلمان پر جو کچھ آزمائش آتی ہے وہ تو اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے نا، تو اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، تو جب اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی تو پھر یہ قربانی اور یہ صبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دوستی کا بہترین ذریعہ نماز ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہو نا آپ کے سگنل پوری دنیا سے بحال ہو جاتے ہیں، ہر خبر آپ سنتے ہو، ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت باندھتے ہو تو ساری دنیا سے رابطہ آپ کا منقطع، تو اللہ سے رابطہ آپ کا بحال ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں نا، گدھا بھی پال لیں گے نا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو کوئی حسین، کوئی خوبصورت بچہ لے کے پالیں گے، اچھا بچہ ہوگا، اس کی اچھی طبیعت ہوگی تو کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نماز کے ذریعے تو بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی نمازیں شروع کر دیتے تھے، وہ نماز میں ان کا دل پھر اور زیادہ لگتا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے بہترین تسلی کی چیز ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ بس گولیوں کے علاوہ اور تھوڑی بہت ان کو موٹیویشن مل جاتی ہے، باقی کوئی ان کے پاس موٹیویشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے تمہاری بریکیں بھی مضبوط ہوں گی اور تمہارے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، اور ایک اور بات ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کیا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی تمہارے دل کو تھامے گا۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق فرعون کے محل میں گیا، تو اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل چاہ رہا تھا میں جا کے بتا دوں کہ میرا بچہ ہے، بتا دیتی تو ظاہر ہے وہ قتل کر دیتے۔ تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ کی ماں نے کچھ صبر کیا اور اس کی برکت سے باقی کی توفیق اللہ نے دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی، لیکن اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو مزید برداشت کی طاقت پیدا کر دی۔ تو کچھ کام آپ کریں گے، باقی کام اللہ کرے گا، کچھ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس سے آپ کو مصیبتوں کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موت۔ دنیا میں آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے، موت کوئی نہیں چاہتا۔
تو اللہ نے اس سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا کہ تم اگر اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو اور تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑی ناکامی جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ موت ہے، تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر بھی گیا نا تو وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو جب موت جیسی مصیبت بھی نعمت ہے تو چھوٹی موٹی مصیبتیں کتنی بڑی وہ کیوں نعمت نہیں ہوں گی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے راستے کا مفہوم بہت وسیع ہے، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے، کسی بھی طرح حق کی وجہ سے کسی کو شہید کیا جائے، حتیٰ کہ جو صحافی حق بیان کرتے ہیں اور صحیح باتیں کرتے ہیں ان کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے، کیونکہ جو بھی حق کی خاطر قتل کیا جائے گا وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیا، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، تو بذات خود فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا بذات خود ایک جائز عمل ہے، تبھی حدیث میں بھی شہید کے لیے مقتول کا لفظ استعمال ہوا ہے، میت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے۔ یہاں جو قرآن میں کہا گیا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو اس کو، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، مردہ سمجھ کے مردہ مت کہو اس کو، اور مردہ سمجھنے سے مراد جیسے عام مردے ہوتے ہیں، نا بل احیا، وہ زندہ ہے۔ اب کیسی زندگی ہے؟ یہ چیز تمہاری عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے عقل میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ تم شہید کی زندگی کو پہچان سکو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی، اور وہ زندگی اتنی اعلیٰ زندگی ہے کہ وہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی طاقتور زندگی کے اثرات ہیں کہ اکثر اوقات مشاہدہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ میں نے خود شہید دیکھے، 6 مہینے بعد قبر کھولی گئی، بالکل جسم سلامت ہے اور خون سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اسی شہادت کے بعض علماء کے نزدیک اثرات ہوتے ہیں، اسی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو بہرحال شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، بہت طاقتور حیات ملتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے، اس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، کہ شہید کی باڈی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسے اللہ نے خاص زندگی دی ہے جو عام مردوں کی طرح نہیں ہے، اور وہ ہم اس کا ادراک پورے طور پر نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ تو یعنی ہمیں تو اس پہ ترس آئے گا، ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے چلا گیا کا مطلب نعمتوں سے محروم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں سے وہ محروم نہیں ہوتا، وہ تم سے زیادہ مزوں میں ہوتا، اسے طاقتور حیات ملتی ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 قاصد گئے تھے کسی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ۔ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی قتل کیا ہے اس کو، قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی الفاظ کیا اس کی زبان سے نکلے، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دی اور مجھے کتنی عزت دی ہے۔ یعنی قوم تو سمجھ رہی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور میں کتنے مزے میں ہوں، تو یہ سارے ایمان لے آئیں۔ یہ تو گویا لاش پہ میری یعنی افسوس کر رہے ہیں، بندہ ہم نے مار دیا۔ تو اتنا بڑا اللہ نے شہید کو مقام دیا ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ عام مردوں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، شہید کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو موت کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے کروڑہ گنا اچھی ہوتی ہے۔ تو اس معنی میں کہا گیا کہ اس کو مردہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہا کرو، تبھی اللہ نے شہید کے لیے اسلام نے جو ہے نا ایک لفظ الگ سے وضع کیا ہے، شہید کا لفظ، جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو کیونکہ مردہ کہنے میں اس کی بے اکرامی ہے،
کیونکہ لوگ اس کو عام مردوں کی طرح سمجھیں گے. تو اس لیے اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا کہ جو حق کی خاطر جان دیتا ہے اس کو شہید کا لفظ کہا جائے گا. اور یہ اتنا مبارک مقدس لفظ ہے کہ اس لفظ میں وہ وحشت نہیں ہے جو کسی کو مردہ کہنے میں وحشت. کہتے ہیں نا